السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش انتخابات میں کسانوں کا مسئلہ بہت اہم مانا جا رہا ہے۔ کسان تحریک نے اس مسئلے کو پہلے سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ کی مقبولیت بھی آسمان کو چھونے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرٹھ کے NH-58 پر اکھلیش یادو اور جینت چودھری کے ساتھ راکیش ٹکیٹ کے پوسٹرز لگائے گئے ہیں۔ پوسٹر پر لکھا ہے کہ غرور ہار گیا، کسان جیت گیا۔ اب ان پوسٹروں میں اکھلیش یادو نظر آ رہے ہیں، RLD لیڈر جینت چودھری دکھائی دے رہے ہیں اور راکیش ٹکیٹ درمیان میں ترنگا لے کر کھڑے ہیں۔ اب اس پوسٹرز پر ہنگامہ بھارتیہ کسان یونین نے کیا ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ ان کے قائد کے پوسٹر کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ BKU کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پوسٹرز نہیں دیکھے، لیکن اگر ایسے پوسٹرز لگائے جاتے ہیں تو یہ سیاسی اسٹنٹ ہے۔ BKU نے کہا کہ ان سیاسی پارٹیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسانوں کے مفاد میں کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ووٹ کے لیے راکیش ٹکیٹ کی تصویر لگا رہا ہے تو یہ ناانصافی ہے، کیونکہ ان کا اتحاد غیر سیاسی ہے۔ اومیکرون ویرینٹ کے خطرے کے درمیان اتر پردیش کے مراد آباد میں انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج کھڑا ہو گیا ہے۔ مراد آباد کے محکمہ صحت بیرون ملک سے آئے 130 لوگوں کا پتہ لگانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ کورونا سرویلنس افسر کا کہنا ہے کہ زیادہ تر پتے، فون نمبر غلط یا بند پائے جا رہے ہیں۔ کووڈ کمانڈ سینٹر کے ملازمین تلاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق اتر پردیش حکومت نے بیرون ملک سے آئے لوگوں کے لیے ایک خصوصی نگرانی ٹیم تشکیل دی ہے۔ مراد آباد ضلع میں اب تک 519 لوگ بیرون ملک سے آئے ہیں۔ مراد آباد کا محکمہ صحت ابھی تک ان میں سے 130 لوگوں کا سراغ نہیں لگا سکا ہے۔ مراد آباد کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق کووڈ کمانڈ سینٹر میں بیرون ملک سے آئے لوگوں کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی ٹیم تعینات کی گئی ہے، جو بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کی صحت کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں۔ انہیں کال کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہونے کی صورت میں فوری طور پر مطلع کریں۔ ایسے میں بیرون ملک سے آئے 130 افراد سے رابطہ نہ ہونے سے محکمہ صحت کے اہلکار پریشان ہیں۔ ایسے میں محکمہ صحت کے حکام کے مطابق کئی لوگ دوسری ریاستوں میں چلے گئے ہیں، جن کا پتہ نہیں چل سک رہا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور میں پرامن مظاہرہ کرنے والے کسانوں کو گاڑی سے کچلنے کے معاملے کی جانچ کرنے والی SIT نے لکھیم پور کی مقامی عدالت سے کہا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت کسانوں کو مارنے کی نیت سے انہیں گاڑی سے کچلا گیا تھا۔ SIT کے انویسٹیگیشن آفیسر ودیا رام دیواکر نے لکھیم پور کی عدالت میں داخل کی گئی اپنی عرضی میں کہا ہے کہ معاملے کی تفتیش کے دوران جمع کیے گئے مواد اور موجود شواہد اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ فعل کسی قسم کی لاپرواہی سے نہیں ہوا، بلکہ واردات کو منظم منصوبے کے تحت مارنے کی نیت سے انجام دیا گیا تھا۔ SIT نے کلیدی ملزم آشیش مشرا سمیت دیگر قید ملزمین کے خلاف لگائے گئے دفعات میں ترمیم کی اپیل کی ہے۔ مرکز نے غیر قانونی سرگرمیاں قانون 1967 کی دفعات کے تحت دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس DN پٹیل کی سربراہی میں UAP ٹریبونل قائم کی ہے، جو یہ پتہ چلائے گا کہ آیا متنازع اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کی قائم کردہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر امتناع کی کافی وجہ موجود ہے۔ وزارت داخلہ نے 15 نومبر کے احکام میں IRF پر امتناع مزید 5 سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلامیہ منعقدہ 13 دسمبر میں کہا گیا کہ مرکزی حکومت نے اب ایک ٹریبونل قائم کیا ہے جو یہ پتہ چلائے گا کہ آیا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو غیر قانونی تنظیم قرار دینے کی کافی وجہ موجود ہے یا نہیں۔ ذاکر نائک 2016 سے ملیشیا میں ہے۔ پولیس ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کا کیس درج کر چکی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے ہندوستان میں سعودی عرب کے سفیر سعود بن محمد الشتی سے ملاقات کی اور تبلیغی جماعت کے خلاف ملک کی وزارت اسلامی امور کی جانب سے عائد کردہ الزامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں جمعیت نے کہا کہ مولانا ارشد مدنی نے سعودی سفیر کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران کہا کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور کا بیان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے خلاف عائد کردہ الزامات نہ صرف تبلیغی جماعت بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ ہم مملکت سعودی عرب کے سفیر کے ذریعے وزیر اسلامی امور تک اپنے احساسات و جذبات پہنچا رہے ہیں۔ مہاراشٹر اور راجستھان میں کورونا وائرس کے اومیکرون شکل کے 8 نئے معاملات پائے گئے ہیں۔ ان میں سے 7 ممبئی میں پائے گئے۔ کوئی بھی مریض بین الاقوامی سفر کا ریکارڈ نہیں رکھتا۔ ریاست کے محکمہ صحت نے یہ بات بتائی۔ نئے مریضوں میں 3 خواتین ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں اومیکرون کے معاملات بڑھ کر 28 ہو گئے ہیں۔ پونے کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی نے بتایا کہ ریاست میں مزید 8 افراد اومیکرون سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ان میں 8 میں سے 7 افراد نے کورونا وائرس کے خلاف ٹیکہ حاصل کیا تھا۔ تمام مریضوں کی عمر 24 اور 41 سال کے درمیان ہے۔ 8 میں سے 3 میں علامت نہیں ہے، جبکہ 5 میں وائرل انفیکشن کی ہلکی علامت پائی گئی ہے۔ قبل ازیں دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے
کہا ہے کہ کووڈ-19 کی نئی شکل اومیکرون کے مزید 4 کیسز پائے گئے اور یہ تمام افراد بیرونی ممالک میں سفر کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ کورونا وائرس کی اومیکرون شکل اب تک سماج میں بڑے پیمانے پر نہیں پھیلی ہے اور صورتحال قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک دارالحکومت میں 6 افراد اومیکرون کے لیے مثبت پائے گئے ہیں۔ ان تمام نے بیرونی ممالک کا سفر کیا تھا اور انہیں لوک نائک جے پرکاش نارائن ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے قتل کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کی جانب سے اس واردات کو ایک منصوبہ بند سازش قرار دینے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر کا بیٹا ان کی گاڑی سے کسانوں کا قتل کر رہا ہے اور مرکزی وزیر کابینہ میں وزارت کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس طرح سے انصاف ایک مذاق بن چکا ہے۔ اسدالدین اویسی نے پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں کی جانب سے لکھیم پور قتل کی تحقیقات سے متعلق سوال پر یہ بات بتائی۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر لوک سبھا میں تحریک التوا بھی پیش کریں گے کیونکہ تحقیقاتی عہدیدار نے خود کہا ہے کہ یہ ایک پہلے سے منصوبہ بند قتل کی سازش ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں بحث بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی کابینہ میں شامل وزیر کے بیٹے نے ایک منصوبہ بند سازش کر کے قتل کیا اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ دن دہاڑے 5 افراد کا قتل تھا۔ کیا وزیر اس واقعے سے واقف نہیں ہے جن کا بیٹا وزیر کی گاڑی سے قتل کر رہا ہے اور وہ وزارت پر فائز ہیں؟ وزیراعظم نریندر مودی سے اہم سوال یہ ہے کہ جس وزیر کے بیٹے کا قتل میں رول ہے اس واقعے کی تحقیقات کس طرح ہوگی؟ وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ وزیر کو فوری برطرف کر دیں کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ جب تک وہ وزارت کے عہدے پر برقرار رہیں گے انصاف نہیں ہو سکتا۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی کی دہلی قیامگاہ پر اپوزیشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں راجیہ سبھا کے 12 ارکان پارلیمنٹ کی معطلی برخاست کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں غور کیا گیا۔ کانگریس کے علاوہ 5 اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی جن میں این سی پی، ڈی ایم کے اور شیو سینا بھی شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ شرد پوار، سنجے راوت، ٹی آر بالو، سی پی آئی ایم کے سیتارام یچوری اور نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ نے میٹنگ میں شرکت کی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی بھی موجود تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے اس اجلاس میں شرد پوار سے کہا کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے راجیہ سبھا صدر نشین وینکیا نائیڈو سے بات چیت کریں۔ ذرائع نے بتایا کہ ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس کو اس اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو نہیں کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں ترنمول کانگریس اور کانگریس کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن میں راجیہ سبھا کے 12 اپوزیشن ارکان کی معطلی ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ خلیجی ممالک کے قائدین اور حکمران ریاض میں جمع ہوئے جہاں سعودی عرب کی میزبانی میں 42ویں GCC چوٹی کانفرنس شروع ہوئی۔ اس کانفرنس میں خطے میں اتحاد اور تعاون کو مضبوط کرنے کا امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے بتایا کہ اس سیشن میں شاہ سلمان کے ویژن پر عمل آوری کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے جسے سپریم کونسل نے منظوری دی تھی اور خلیجی اتحاد اور تعاون کے خواب کو پورا کرنے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ SPA نے بتایا کہ تمام شعبوں میں خلیجی تعاون بڑھانے کے علاوہ GCC کے شہریوں کی امنگوں کی تکمیل پر بھی غور کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ولی عہد محمد بن سلمان نے عمانی وفد کا استقبال کیا جس کی قیادت نائب وزیر اعظم کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے شیخ محمد بن راشد المکتوم نائب صدر UAE کا استقبال کیا۔ اس کے بعد محمد بن سلمان نے کویت کے ولی عہد مشال الجابر الصباح، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور بحرین کے شاہ حماد کا استقبال کیا۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرے نے اعلان کیا ہے کہ 12 سال اور اس سے زائد عمر کے غیر ملکی عازمین کو مملکت میں داخلے اور ادائیگی عمرے کی اجازت دی جائے گی۔ اس طرح وزارت نے 18 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو ہی عمرے کی اجازت دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی ہے۔ نئی ہدایت کے مطابق مملکت میں رہنے والے تمام شہری اور تارکین وطن اور غیر ملکی عازمین جن کی عمر 12 سال یا اس سے زائد ہے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں مجالس مقامی کی 6 MLC نشستوں پر TRS نے توقع کے مطابق شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس زمرے کی تمام 12 نشستوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ 6 نشستوں پر پہلے ہی بلا مقابلہ TRS کے امیدوار منتخب ہو چکے تھے۔ باقی 6 نشستوں کے لیے 10 دسمبر کو رائے دہی ہوئی تھی۔ متعلقہ اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز پر صبح 8 بجے رائے شماری کا آغاز ہوا اور 1 گھنٹے میں نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ رائے شماری مراکز پر پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق کورونا قواعد پر عمل آوری کی گئی۔ متحدہ ضلع کریم نگر کی 2 نشستوں کے علاوہ کھمم، نلگنڈا، میدک اور عادل آباد ضلع میں ایک نشست کے لیے رائے شماری مقرر تھی جہاں TRS نے اپنے امیدواروں کی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت و فائنانس ٹی ہریش راؤ نے عثمانیہ ہاسپٹل میں CT اسکین اور کیتھ لیب کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے 2 ماہ بعد 50 بیڈز پر مشتمل ICU وارڈ کا افتتاح کرنے کا اعلان کیا۔ ہریش راؤ نے عثمانیہ ہاسپٹل کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں سے بات چیت کی، طبی عملے سے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء محمد محمود علی اور T سرینواس یادو بھی موجود تھے۔
وزیر صحت نے کہا کہ 7 کروڑ روپے کے مصارف سے عثمانیہ ہاسپٹل میں کیتھ لیب اور 2 کروڑ 12 لاکھ روپے کے سی ٹی اسکین کا قیام عمل میں آیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے منگل کی شام چنئی میں تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر ان دنوں اپنے افراد خاندان کے ساتھ تمل ناڈو کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ کے سی آر گزشتہ روز شری رنگم میں واقع شری رنگاناتھ سوامی مندر میں خصوصی پوجا کی تھی۔ رات میں چنئی میں قیام کے بعد کے سی آر نے منگل کو چیف منسٹر ایم کے اسٹالن سے اپنے افراد خاندان کے ساتھ ملاقات کی۔ ابتدا میں کچھ دیر تک ایم کے اسٹالن اور چیف منسٹر کے افراد خاندان ایک ساتھ رہے، بعد میں دونوں چیف منسٹرز نے علیحدگی میں بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ان کی شریک حیات کے شوبھا فردن کے ٹی آر کے علاوہ سنتوش کمار ایم پی اور دیگر رشتہ دار موجود تھے۔ موثوق ذرائع کے مطابق دونوں چیف منسٹرز نے قومی اور علاقائی سطح پر سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملک میں بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیسرے متبادل کے قیام کے سلسلے میں چیف منسٹر کے سی آر نے تجویز پیش کی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے منگل کو 100 کمیونٹی سی سی ٹی وی کیمروں کا افتتاح انجام دیا۔ یہ کیمرے کمیونٹی کی مدد کے ساتھ ہمایوں نگر، آصف نگر، لنگر ہاؤس اور گولکنڈہ پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں اہم مقامات پر نصب کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام میں اے آر سرینواس، جوائنٹ کمشنر پولیس ویسٹ زون و ایڈیشنل ڈی سی پی ویسٹ زون، اسسٹنٹ کمشنر پولیس آصف نگر ڈویژن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسرز اور آصف نگر ڈویژن کے شہری بھی موجود تھے۔ انجنی کمار نے اس موقع پر منعقدہ تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عوام اور عطیہ دہندگان کی مدد سے آصف نگر ڈویژن کے حدود ہمایوں نگر، آصف نگر، گولکنڈہ، لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں 100 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ کمشنر پولیس نے کمیونٹی سے خواہش کی کہ وہ مزید کیمروں کی تنصیب کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی وجہ سے جرائم کی شرح قابو میں ہے اور کسی بھی قسم کے مجرمانہ کیس کو سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ طور پر عدالت بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر سزا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب سے عوام کے اعتماد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاستی ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے برقی چارجز میں اضافے کا امکان ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی سربراہی میں ریاستی حکومت نے پہلے ہی بس کرایوں میں اضافہ کرتے ہوئے مرکزی بی جے پی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بس کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے اور اب یہ حکومت برقی چارجز میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو بھی مرکزی حکومت پر ڈال دیا اور بتایا کہ مرکز ہر 1 ٹن کوئلے پر 400 روپے گرین انرجی چارجز وصول کر رہا ہے۔ یہ کوئلہ برقی پیداوار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔